بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 101 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی حسب سابق اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی، تحقیق، وجوہ اعراب اور اصطلاحی تعریفات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو کسی مقررہ مدت تک تو تم اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ لکھائے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ بس اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے، یا وہ نہیں لکھوا سکتا ہے، تو لکھائے وہ جو اس کا ولی ہے انصاف کے ساتھ، اور تم 2 گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے۔ بس اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، اس وجہ سے کہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ اور گواہ انکار نہ کرے جب انہیں بلایا جائے، اور تم نہ اکتاؤ اس بات سے کہ تم لکھو، چاہے وہ چھوٹی رقم ہو یا بڑی، اس کی مقررہ مدت تک۔ یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور گواہی کو زیادہ سیدھا رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، مگر یہ کہ وہ موجود تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، بس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھو، اور تم گواہ بنا لو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ تمہارے واسطے گناہ ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اس رکوع کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق، وجوہ اعراب۔ پہلا کلمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، ایو منادہ ہے، ہا برائے تنبیہ ہے، الا تداینتم، الا مستقبل کے لیے ہے، مستقبل کا معنی دیتا ہے فعل ماضی پر داخل ہو تو، تداینتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، تداین یتداین تداینا باب تفاعل سے ہے، تم ادھار کا معاملہ کرو، اس کا معنی ہوا، اور تداینتم یہ دینن سے بنا ہے، دینن کا معنی قرض، ادھار معاملہ، یہ سب ہوتا ہے۔ دین کی جمع دیون آتی ہے، الی اجل مسمى، اجل کی جمع آجال، المدت المضروبۃ للشیء، اجل کی تعریف آئی ہے کہ کسی چیز کے لیے مقررہ مدت، اس کو اجل کہتے ہیں۔ مسمن اس میں مفعول ہے، اجل مسمى یہ موصوف صفت مل کر الی حرف جر کا مجرور ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب کتابت المصدر سے اس میں فاعل باب نصر ہے، شروع سے ہیں، اور وَلْيَكْتُبْ کا فاعل واقع ہے ترکیب میں، بالعدل، العدل معنی انصاف کے ساتھ، عدل یہ مصدر ہے باب ضرب ہے یضرب سے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العدل المساوات، عدل برابری کو کہتے ہیں۔ پھر عدل انصاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقلاً جسے عقل اچھا سمجھے جیسے احسان وغیرہ، اور دوسرا جس کو شرعاً عدل سمجھا جائے جیسے قصاص، عرش، دین وغیرہ۔ آگے فعل ہے ولا یأبا کاتب، لا یأبا فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر غائب باب فتح یفتح سے، لا یأبا اصل میں لا یأبا تھا، یأبا فعل مضارع لائے نہیں کی وجہ سے مجزوم ہو گیا ہے، حرف علت آخر سے حذف ہو گیا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، وَلْيُمْلِلِ وہ شخص لکھوائے، فعل امر باب افعال سے ہے، باب افعال سے معنی ہے لکھانا، املا یملی املاً، اس کا اصل معنی ہوتا ہے مہلت دینا، اس کا اصل معنی
مہلت دینا، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اور چونکہ کسی کو لکھوانے میں بھی مہلت کی ضرورت پڑتی ہے، آہستہ آہستہ رک رک کر لکھوایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی املا کہتے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ، اللہ مفعول بھی ہے، وَلْيَتَّقِ فعل کا اس لیے منصوب ہے، اور ربہو اللہ سے بدل واقع ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لا يبخس فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر غائب، باب سمیع یسمع سے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ البخس کی تعریف کرتے ہیں نقص الشیء علی سبیل الظلم، نقص الشیء علی سبیل الظلم، ظلم کے طور پر کسی چیز میں کمی کرنا اسے بخس کہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا، سفی بیوقوف جمع سفہاء آتی ہے، صیغہ صفت ہے یہ، اور باب سمیع یسمع سے آتا ہے سفی یسمع، ضعیفاً اس کی جمع ضعفاء آتی ہے، اور صحیح سفیاً اور ضعیفاً یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر کان کی خبر واقع ہے، اس لیے منصوب ہے، سفیاً او ضعیفاً کان کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ولا او لا يستطيع ان يمل فليملل وليه بالعدل، گزر چکا ہے۔ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب استفعال سے، شہیدین حالت نصبی میں ہے، تثنیہ حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، استشهدوا کا مفعول بھی واقع ہے اس لیے منصوب ہے، استشهدوا باب استفعال سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ، امرأتان امرأتن کا تثنیہ ہے، معنی ہے عورت، ترضون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، ان تظل احداہما ان مصدریہ ناصبہ ہے جس کی وجہ سے تظل فعل مضارع منصوب ہے، باب ضرب یضرب سے تظل، فتذکر احداہما الاخرى، تذکر فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، فا کے بعد المقدر ہے اس لیے تذکر منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، احداہما فاعل واقع ہے تذکر کا، اور الاخرى یہ مفعول واقع ہے تذکر کا، اعراب تقدیری ہے الاخرى کا۔ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، لا تسأموا فعل نہیں صیغہ جمع مذکر حاضر، صغیرا او کبیرا یہ حال کے موقع میں ہے اس لیے منصوب ہے، صغیرا او کبیرا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اقسط زیادہ انصاف والی بات، زیادہ انصاف والی بات، اس میں تفضیل ہے، باب نصر ینصر سے اقسط، واقوم اقوم بھی اس میں تفضیل ہے، قیام مصدر ہے باب نصر ینصر سے، وادنا اللہ ترتابو ادنا بھی اس میں تفضیل ہے، اللہ ترتابو ترتابو باب افتعال سے، ارتابا یرتابو ارتیابا، تجارتن حاضرتن تکون کی خبر واقع ہے اس لیے منصوب ہے، تجارتن حاضرتن موصوف صفت سے مل کر، اور تجارتن یہ مصدر ہے باب نصر ینصر کا، اور تجارت کی تعریف تصرف فی رأس المال طلبا للربح، تصرف فی رأس المال طلبا للربح کہ اصل مال میں تصرف کرنا نفع حاصل کرنے کے لیے اسے تجارت کہتے ہیں۔ حاضرتن اس میں فاعل واحد مؤنث ہے باب نصر ینصر سے، تدیرون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، ادار یدیر ادارتن فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، واشهدوا اذا تبایعتم، تبایعتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، ولا یضار لا یضار مضارع مجهول باب مفاعلت سے لا یضار، اور اس میں
اشتراک والی خاصیت ہے، مشارکت والی خاصیت ہے۔ لا یضار فعل نہیں، باب مفاعلت سے، کاتب نائب فاعل واقع ہے اس لیے مرفوع ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، فسوق نافرمانی، گناہ، مصدر ہے، باب نصر ہے، شروع سے فسوق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، سبق نمبر 101۔ اب آئندہ کل ہم آخری آیت اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور خلاصہ بھی دیکھ لیں گے دونوں رکوع کا مکمل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔